میر منو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ احمد شاہ کے لشکر میں دور تک گھس کر اس کے لشکریوں کا قتل عام کر سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ میر منو کا حملہ روکنے کے لیے اس کے سامنے خود احمد شاہ ابدالی تھا۔ میر منو جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو جواب میں احمد شاہ ابدالی نے بھی کمال جرأت اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی حملہ کیا تھا۔ میر منو کے لشکر پر وہ کچھ اس طرح حملہ آور ہوا تھا جیسے نفس پرستی کے طوفان میں ظلمت کی گھٹائیں۔ احمد شاہ ابدالی کی کمانداری اور سرکردگی میں اس کے لشکری بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں کے جوابی حملے سے میدان جنگ بری طرح گونج اٹھا تھا۔ دونوں لشکر اس جوش، اس غضبناکی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ کوئی بھی مخالف سمت میں گھس کر آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میر منو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دشمن کے اندر گھس کر قتل عام کرے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر منو کے حملوں کو روکتے ہوئے جوابی حملے کیے تھے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میر منو کے لشکر میں گھس جائے، لیکن میر منو نے بھی اسے ایسا کرنے کا موقع نہ دیا، اور نیز میر منو نے بھی بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے جارحانہ حملوں کو روکا۔ اس طرح دونوں لشکر بڑی دلیری، سرفروشی اور جانثاری کے ساتھ ایک دوسرے کو زیر و مغلوب کرنے کی کوششوں میں لگ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے میسرہ کی کمانداری اس کا وزیر شاہ ولی خان کر رہا تھا۔ لشکر کے اس حصے پر ہندوستانی لشکر کی طرف سے راجپوت حملہ آور ہوئے تھے۔ ان راجپوتوں کی کمانداری راجہ ایشوری سنگھ والی جے پور کر رہا تھا۔ جنگ میں حصہ لینے کے لیے راجپوت کیسری رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ جنگ میں اس عزم اور حوصلے کے ساتھ اترے تھے کہ یا تو احمد شاہ ابدالی کے خلاف فتح حاصل کریں گے یا جان دے دیں گے۔ ہندوستان کے راجپوت جو اپنے آپ کو تلوار کے دھنی سمجھتے تھے، انہیں اپنی شمشیر زنی، تیغ زنی پر بڑا بھروسہ اور بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اس عزم کے ساتھ شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے کہ پہلے ہی حملے میں شاہ ولی اور اس کے حصے کے لشکر کو پچھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ کی کمانداری میں وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے راجپوت شاہ ولی خان کے لشکر کے اس حصے پر اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جیسے آگہی کے زخم میں رقصاں خاموشیوں میں جرائم کی یادداشتوں کا کوہرام، ساکت و منجمد زمین پر اندھیرے کی بھاری تہوں کا نزول ہونا شروع ہوا ہو۔ لیکن ہندوستان کے راجپوت جو اپنے آپ کو دنیا بھر کی دلیر اور سرفروش قوم خیال کرتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پالا ان افغانوں سے ہے جو زمین کو اس کے کمربند سے پکڑ کر ہلا دینے کی جرأت اور ہمت رکھتے تھے۔ راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری طاقت صرف کی، پورا جوش، پورا جذبہ دکھایا، اپنی فنکارانہ اور ماہرانہ تیغزنی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ ذرا برابر بھی شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاہ ولی خان کے لشکریوں سے ٹکرانے کے بعد راجپوت یوں محسوس کر رہے تھے گویا شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں نے اپنے سروں پر تانبے کا آسمان تان لیا ہو اور پاؤں تلے لوہے کی زمین بچھا لی ہو۔ تھوڑی دیر تک شاہ ولی خان بڑے صبر و تحمل اور بڑے حوصلے کے ساتھ راجپوتوں کے حملے کو روکتا رہا، پھر اپنی صفیں درست تنظیم استوار کرنے کے بعد اس نے بھرپور جوابی حملہ کیا، اور یہ جوابی حملہ اس طرز اور اس نوک کا تھا جیسے لہو کی ساری رگوں کو کاٹ دینے والے سرابوں کے مسافروں برگ و بار کی تقدیر میں جدائی کے زخم ثبت کرنے والے طوفانوں نے حرکت کی ہو۔ شاہ ولی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ جب راجپوتوں پر جوابی حملہ کیا تو راجپوتوں کو دن کے وقت تارے دکھائی دینے لگے۔ بہت جلد شاہ ولی خان نے راجپوتوں کو اپنا آپ دکھانا شروع کیا۔ ان کی اگلی صفوں کی نہ صرف ترتیب شاہ ولی خان نے بکھیر کر رکھ دی، بلکہ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی اگلی صفوں کا حشر دیکھ کر پچھلی صفوں کے راجپوت بدحواسی اور افراتفری کا شکار ہونے لگے، اور اب شاہ ولی خان کے لشکر کے سامنے ان کی حالت مایوس کن ہو چکی تھی۔ شاہ ولی خان نے راجپوتوں کو دو کر ملول کے حیرت کدے اور بے قرار اندیشہ ہائے شب کے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ راجپوتوں کی حالت اب شاہ ولی خان کے لشکریوں کے سامنے
انگارہ جذبوں اور دل کی راگزر پر نقش پیاس کی شدتوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کے عجیب و غریب انداز جنگ نے جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ کی کمانداری میں لڑنے والے راجپوتوں کے اعصاب کو شکستہ کر کے رکھ دیا تھا۔ راجپوت جو ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں سے اپنے مخصوص طرز جنگ میں مہارت کی بنا پر امتیازی حیثیت کے حامل رہے چلے آ رہے تھے، شاہ ولی خان اور اس کے لشکریوں کے سامنے مکمل طور پر ناکام رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد شاہ ولی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ شاہ ولی خان نے محسوس کر لیا تھا کہ تھوڑی دیر تک اگر مزید راجپوتوں پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، لہٰذا شاہ ولی خان نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی۔ اس نئے اور پرجوش حملے کی وجہ سے راجپوتوں کے لشکر کے اگلے حصے میں ان کے مرنے والے ساتھیوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی تھیں۔ اپنے ہزاروں سپاہیوں کی لاشیں میدان میں بکھری دیکھ کر جے پور کا راجہ ایشوری سنگھ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ جب اس نے لمحہ بلمحہ اپنے لشکر کے قتل عام میں اضافہ ہوتے دیکھا تو اسے اپنی سلامتی اسی میں نظر آئی کہ راہ فرار اختیار کر کے اپنی اور اپنے بچنے والے سپاہیوں کی جانیں بچائے۔ لہٰذا وہ راجپوت جو کیسری اور زعفرانی لباس پہن کر مرنے یا مارنے یا فتح حاصل کرنے یا جان دینے کا عہد اور پختہ ارادہ لے کر میدان جنگ میں اترے تھے، اور انہیں اپنے تیور اور اپنی دلیری، اپنی شجاعت، اپنی سرفروشی پر فخر تھا، اس وقت وہ اپنے آپ کو شاہ ولی خان کے لشکر کے سامنے انتہائی بے بس محسوس کر رہے تھے۔ لہٰذا تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جے پور کا راجہ ایشوری سنگھ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر شاہ ولی خان کے لشکر کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ راجپوتوں کی سراسیمگی، دہشت زدگی، ان کی لاچارگی اور بے بسی کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے کے لیے اور تیزی سے بھاگنے کے لیے انہوں نے اپنا بہت سا سامان جنگ یا تو قریبی کوہوں میں پھینک دیا تھا یا اسے آگ لگا کر ختم کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا سامان ہلکا کر کے زیادہ تیزی سے بھاگ سکیں۔ شاہ ولی خان کے ہاتھوں راجپوتوں کا صفایا ہوتے دیکھ کر احمد شاہ ابدالی نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، لہٰذا اس نے شاہ ولی خان کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر اپنی اس متحدہ طاقت کے ساتھ اس نے میر منو پر ضربیں لگانی شروع کی تاکہ کسی نہ کسی طرح میر منو پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری طرف ولیعہد شہزادہ احمد بھی اپنے قلب کو لے کر میر منو کے ساتھ آ ملا تھا۔ اس طرح جہاں شاہ ولی خان کے ملنے سے احمد شاہ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا، وہاں میر منو کے ساتھ ولیعہد شہزادہ احمد کے قلب کے لشکر کے ساتھ ملنے سے میر منو کی طاقت اور قوت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں میر منو کی طاقت اور قوت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے میمنہ کے کماندار اور اپنے لشکر کے سپہ سالار جہان خان اور جہان خان کے پہلو میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ جنگ میں مصروف امیر سرنگ برخودار کو بھی اپنی طرف طلب کر لیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میر منو پر ایسی ضرب لگائے کہ میر منو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے، اس لیے کہ میر منو کے بھاگنے سے ہی احمد شاہ ابدالی کی فتح کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ اپنی ساری عسکری طاقت اور جنگی قوت کو یکجا کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے میر منو کے لشکر پر حملہ کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حملہ ایسا خوفناک اور ایسا زبردست تھا کہ اس حملے نے میر منو کے لشکر کی صفوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میر منو نے پوری دلیری اور حوصلے کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی اس نئی الغار اور حملے کو روکا۔ زبردست جنگ ہوئی، دونوں طرف کے بے شمار آدمی زخمی اور ہلاک ہوئے، دونوں طرف کے بہت سے چھوٹے سالار بھی اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ انجام کار احمد شاہ ابدالی کا پلہ بھاری ہوتا دکھائی دیا، یہاں تک کہ میر منو کے لشکر کی اکثر صفوں کی تنظیم درم برم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر منو کے لشکر میں ایک طرح کی بدحواسی پھیل گئی تھی۔ پھر مزید ابتری یہ ہوئی کہ ان صفوں کے سپاہی جنگ سے جی چراتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر بھاگ کھڑے ہونے والوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ان بھاگنے والوں کا رخ دہلی کی طرف تھا۔
لیکن میر منو جنگ میں ڈٹا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے میدان جنگ کو چھوڑا تو اس کے مقدر اس کی تقدیر میں شکست کی سیاہی لکھ دی جائے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس میدان جنگ میں ایک بار بھی اگر ہندوستانی لشکر کو شکست ہو گئی تو پھر دہلی تک کوئی قوت احمد شاہ ابدالی کی ترکتاز کا راستہ نہ روک سکے گا۔ لہٰذا میر منو اپنے لشکر کے بچے کچے حصے کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی بھرپور قوت کا مقابلہ کرتا رہا۔ میر منو کی خوش قسمتی کہ اس دوران ایک کمک پہنچ گئی۔ لشکر کا وہ حصہ جو کابل کے سابق حکمران نصیر خان کی سرکردگی میں تھا وہ بھی میر منو سے آ ملا۔ اس کے علاوہ میر منو کے لشکر کے کئی حصے بھی اس کے ساتھ آ ملے، لہٰذا میر منو کی طاقت اور قوت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے زبردست جنگ کرنے لگے تھے۔ دونوں طرف سے توپ خانے کے ذریعے آتش باری ہو رہی تھی، نیز تیروں کی بوچھاڑیں بارش کی طرح گر رہی تھیں، سر کٹ رہے تھے، دھڑ گر رہے تھے۔ چاروں طرف موت اور مرگ کا بازار گرم تھا، ہر طرف زخمیوں کی کراہیں آسمان کو سر پر اٹھائے ہوئے تھیں۔ لگتا تھا میدان جنگ میں قیامت کا سماں بپا ہو گیا ہے۔ اس زبردست جنگ میں میر منو نے کمال شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اس قدر تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دشمن پر تیر اندازی کر رہا تھا کہ بار بار اس کے ترکش خالی ہو رہے تھے اور بار بار وہ تیروں سے بھرا ہوا ترکش طلب کرتا تھا۔ اس نے اپنی طرف بڑھنے والے احمد شاہ ابدالی کے کئی سپاہیوں کا سینہ چھید کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال میر منو ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر پورے عزم اور ثبات کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ شاید باپ کی موت نے اسے دیوانہ وار جنگ کرنے پر اکسا رکھا تھا۔ اس جنگ کی ہولناکی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا سالار ہو جو جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو۔ میر منو خود بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کا بھائی فخر الدین بھی کئی زخم کھا چکا تھا۔ ادینہ بیگ جو جالندر دوآب فوجدار تھا اسے 2 خاصے بڑے زخم آئے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے چھوٹے بڑے سالار بھی جنگ میں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ جنگ کے اس نازک ترین مرحلے میں قریب تھا کہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر ہندوستانی لشکر پر پوری طرح غالب ہو کر اس کا مکمل صفایا کر دیتا کہ چھوٹے سے ایک حادثے سے جنگ کا پانسا احمد شاہ ابدالی کے خلاف پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ اس طرح کہ جس وقت میر منو اور اس کے سالاروں کے ساتھ احمد شاہ کے پورے لشکر کی جنگ اپنے زوروں پر تھی، منصور خان جو ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لے پا رہا تھا اور محفوظہ دستوں کے طور پر اپنے لشکر کو لیے منتظر تھا، جنگ میں کود پڑا۔ منصور خان کے لشکر میں زیادہ تعداد ان ایرانیوں کی تھی جو نادر شاہ کے دور میں ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے، اور یہ لوگ جنگ کا وسیع اور بڑا گہرا تجربہ رکھتے تھے۔ منصور خان نے جب دیکھا کہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے تو وہ اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کو اس نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے میسرہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے میسرہ کے پاس جا کر جنگجو ایرانی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور پاپیادہ ہو کر احمد شاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اسے ایرانیوں کی خوش قسمتی کہیں یا احمد شاہ ابدالی کے سپاہیوں کی بدبختی کہ اپنے پہلے ہی حملے میں ایرانیوں نے احمد شاہ کے اس حصے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانیوں نے احمد شاہ کے لشکریوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بہت سے اونٹوں پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ احمد شاہ کے لشکر کے میسرہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے لشکر کا ایک اور حصہ میسرہ کی مدد کے لیے بھجوایا تاکہ اونٹوں کا وہ قافلہ جس پر ایرانیوں نے قبضہ کیا ہے وہ واپس لیا جا سکے، لیکن جواب میں ایرانی بھی اس قدر بے چینی اور اس قدر جانبازی سے حملہ آور ہوئے کہ جس طرف بھی وہ رخ کرتے لاشوں کے انبار لگاتے چلے جاتے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا دوسرا حصہ بھی ایرانیوں سے مقابلے میں ناکام اور نامراد رہا، اسے بھی پسپا ہونا پڑا اور پسپائی اختیار کرتے وقت اپنے پیچھے انگنت ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئے تھے۔ دوسری طرف میر منو اور دوسرے سالاروں نے جب دیکھا کہ منصور علی خان نے احمد شاہ ابدالی کے میسرہ پر ضرب لگا کر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے دوسرے حصوں سے اپنے میسرہ کی مدد کرنے پر تلا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے حملوں میں زیادہ تیزی پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی برسنے والے بادلوں کی طرح ہر شے پر چھاتا چلا جا رہا تھا
ہر طرف شور و غوغا بلند تھا، جنگ اپنے عروج کی طرف آ رہی تھی۔ میدان جنگ میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں، گرد و غبار، بہتے خون اور اٹھتی کراہوں کا ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا تھا۔ قصبہ مانپور کی وہ نواحی وادیاں کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی تھیں، گویا سمندر کے سکوت میں منافرت کی گرد، ساحلوں کی ہواؤں میں ہر پل کا پیغام مرگ، ان گنت جسموں کی ارواح میں خود پرستی کا آشوب گھسایا ہو۔ میدان جنگ میں چاروں سمت خطاؤں کی کہانیوں، مظالم کی رودادوں، عذاب کے لمحوں کا ایک رقص شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں جب کہ احمد شاہ ابدالی اور ہندوستانی لشکر کے درمیان جنگ اپنے شباب عروج پر آ گئی تھی، قریب تھا کہ احمد شاہ ابدالی ہندوستانی لشکر کو پسپا کر کے شکست دے دیتا۔ اس عروج کے موقع پر احمد شاہ کو دو انتہائی بری خبریں ملیں، جو آنن فانن اس کے لشکر میں پھیل کر لشکریوں کی بددلی اور افراتفری کا باعث بن گئیں۔ پہلی بری خبر یہ تھی کہ لاہور سے سرحد کی طرف کوچ کرتے وقت احمد شاہ نے قصور کے فوجدار جلا خان کو اپنی طرف سے لاہور کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن جس وقت احمد شاہ ہندوستانی لشکر کے ساتھ مانپور کے وسیع میدان میں برسر پیکار تھا، لاہور کے دیوان لکھپت رائے نے جلا خان کے خلاف بغاوت کر دی۔ جلا خان کو دیوان لکھپت رائے نے شکست دی۔ جلا خان قصور کی طرف بھاگ گیا اور دیوان لکھپت رائے نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دوسری خبر جو بدترین تھی وہ یہ کہ احمد شاہ ابدالی نے قندھار میں اپنے بھتیجے لقمان خان کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ یہ لقمان خان احمد شاہ کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کا بیٹا تھا۔ لقمان خان کو جب خبریں ملیں کہ احمد شاہ ہندوستانی لشکر کے ساتھ بری طرح برسر پیکار ہے اور یہ کہ اس کی فتح مندی کے کوئی آثار نہیں، تو اس نے قندھار میں بغاوت کر دی اور اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں خبروں نے جہاں احمد شاہ ابدالی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، وہاں اس کے لشکریوں کو بھی بددل کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کی پشت بالکل ننگی ہو گئی ہے۔ انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ ہندوستان کی سرزمین میں سے مغرب کی طرف پسپائی کرتے ہیں تو پہلے انہیں اپنے سامنے لاہور شہر دکھائی دیتا تھا، جہاں وہ پرامن اور پرسکون رہ سکتے تھے، لیکن لاہور پر دیوان لکھپت رائے کے قبضے کے بعد وہ خدشات سے دوچار ہو گئے تھے۔ جب قندھار میں لقمان خان کی بغاوت کی خبر ملی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس لیے کہ وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ قندھار میں ان کے رشتہ دار غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان دونوں خبروں کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں بدنظمی برپا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نازک ترین مرحلے میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو ایک اور مصیبت اور ایک اور اذیت سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ یہ کہ احمد شاہ کے لشکر میں توپیں چلانے کے لیے جو بارود خانہ تھا اس میں آگ لگ گئی تھی۔ بارود میں آگ لگنے کی وجہ سے آگ کے شعلوں کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور پڑاؤ کا کافی حصہ نظر آتش ہو گیا تھا۔ بارود میں آگ لگنے سے احمد شاہ ابدالی کے انگنت لشکری بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ بارود کی وجہ سے جب آگ شائیں شائیں کر رہی تھی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سپاہی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاید آگ کہہ رہی ہے کہ شاہ کہاں ہے، شاہ کہاں ہے۔ اس دہشتناک آگ کے باعث احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں مزید بدنظمی پھیل گئی اور اس کے سپاہی جنگ کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ لاہور اور قندھار کی بغاوتوں کی خبر شاید ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار میر منو اور اس کے سالاروں کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے پہلے کی نسبت اور زیادہ کاری ضربیں احمد شاہ کے لشکر پر لگانا شروع کر دیں۔ ان زوردار حملوں سے احمد شاہ کے لشکر میں مزید افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا اور اس کے لشکری حواس باختہ ہو کر اپنی مدافعت کرنے کے بجائے بھاگنے لگے تھے۔ اس طرح مانپور کے قصبہ کے باہر کھلے میدانوں میں جہاں تھوڑی دیر پہلے تک احمد شاہ ابدالی کی فتح کی امیدیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، وہاں سے اب اسے شکست اٹھانا پڑی تھی اور اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اگرچہ اس مارکے میں احمد شاہ کو شکست ہوئی، لیکن احمد شاہ نے حسن تدبیر سے کام لیا اور اپنے لشکر کو مکمل طور پر ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد سرہند کی طرف پسپائی اختیار کی، لیکن انتہائی نظم اور احتیاط کے ساتھ۔
وہ مانپور اور سرہند کے مابین ایک قصبے پر قابض ہو گیا اور تعاقب کرنے والی مغل فوج پر گھات میں بیٹھ کر اس قدر تیز تیر اندازی کرائی کہ تعاقب کرنے والے مغلوں کو رک جانا پڑا۔ پھر احمد شاہ کے لشکر میں جو توڑے دار بندوقیں چلانے والے چند دستے تھے، انہیں بھی اس نے تعاقب کرنے والوں پر گولیاں چلانے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں تعاقب کرنے والے مغل لشکری رک گئے تھے۔ تعاقب کرنے والے لشکر کو روک کر رات کی تاریکی میں احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ سرہند پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے وہ قندھار کی طرف جانے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف مغل لشکر کے سالار یہ توقع رکھتے تھے کہ سرہند میں اپنی قوت کو بحال کرنے کے بعد احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر میدان جنگ میں نکلے گا اور مغلوں سے جنگ کرے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو مغل سالار یہ خیال کرنے لگے کہ شاید احمد شاہ زخمی ہو گیا ہے یا وہ جنگ میں مارا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ احمد شاہ بڑا محتاط اور دانش مند تھا۔ جس وقت وہ پسپا ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ سرہند پہنچا، اسی رات اس نے اپنے توپ خانے کا ایک حصہ اور پورا خزانہ قندھار کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ نے سرہند سے اپنے سالار میر تقی خان کو سفیر بنا کر مغل شہزادے اور ولی عہد احمد کے پاس روانہ کیا اور صلح کی درخواست کی۔ شرط یہ رکھی کہ وہ علاقہ جو اس سے پہلے نادر شاہ کو دیا گیا تھا، وہ اگر اسے دے دیا جائے تو وہ قندھار واپس چلا جائے گا۔ لیکن ولی عہد شہزادہ احمد اور مغل لشکر کے سپہ سالار میر منو صلح کی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، اس لیے کہ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی اور وہ ہر کام اپنی مرضی اور رضامندی سے کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے نہایت تلخ جواب دیا اور تمام شرائط رد کر دیں۔ اس بات چیت کے ختم ہونے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ سرہند سے نکلا اور جنگ کی ابتدا کی۔ دراصل یہ احمد شاہ کی طرف سے باسلامتی اور دھوکے میں رکھ کر افغانستان لے جانا چاہتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ایک حصہ مغل لشکر کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ اصل سپہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا وہ حصہ جو مغلوں سے برسر پیکار رہ کر اپنے دوسرے حصے کو قندھار کی طرف روانہ ہونے کا موقع فراہم کر رہا تھا، وہ بھی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا، اور قبل اس کے کہ مغل اس کا تعاقب کر کے اس کا پتہ چلاتے، لشکر کا یہ حصہ بھی لدھیانہ پہنچ کر ستلج کو پار کر کے لاہور پہنچ گیا۔ قندھار کی طرف بڑھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے لاہور کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں لاہور کے دیوان لکھپت رائے نے احمد شاہ کے گورنر جلا خان کو بھگا کر لاہور پر قبضہ کر لیا تھا۔ جو احمد شاہ کا خزانہ اور دیگر اشیاء لاہور میں تھیں، وہ بھی دیوان لکھپت رائے کے قبضے میں آ گئی تھیں، لیکن فی الوقت احمد شاہ ابدالی نے لاہور کی طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ اس وقت اس کی ساری توجہ قندھار کی طرف تھی، جہاں اس کے بھتیجے لقمان خان نے بغاوت کر رکھی تھی۔ لہٰذا لاہور کے نواح سے برق رفتاری سے گزرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی قندھار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے وقت احمد شاہ کو سکھ سرداروں نے بھی بے حد پریشان کیا، اور جگہ جگہ وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور اس پر شب خون مارا۔ سکھوں کا سردار چرڑ سنگھ سکر چاکیا گوجراوالا کے قریب احمد شاہ کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ آور ہوا۔ عقبی حصے کو اس نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے بہت سے گھوڑے اور دوسرا سامان چھین کر لے گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو چونکہ قندھار پہنچنے میں جلدی تھی، لہٰذا وہ ان باغی سکھوں کی سرکوبی نہ کر سکا۔ قندھار پہنچنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جو سب سے پہلا کام کیا، وہ اپنے بھتیجے باغی لقمان کی سرکوبی تھی۔ لقمان خان احمد شاہ کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کا بیٹا، اور احمد شاہ کا برتاؤ لقمان کے ساتھ ایک ایسا ہی تھا جیسا ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی طرف حملہ آور ہوتے وقت احمد شاہ نے بڑے خلوص کے ساتھ قندھار میں لقمان خان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان میں مصروف جنگ اور افغانستان میں میدان خالی دیکھ کر ان طالع آزماؤں نے جو لقمان کے دم سازوں میں تھے اسے ابھارا اور انگیخت کیا کہ احمد شاہ ابدالی تو ہندوستان میں بری طرح مصروف ہے، نہ جانے اسے واپس آنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، لہٰذا وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے۔ خود لقمان خان کے دل میں بھی یہ خیال عرصے سے پرورش پا رہا تھا
کہ وہ قندھار اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حکمران ہو جائے۔ مختلف سرداروں کے ابھارنے اور مجبور کرنے کی وجہ سے لقمان خان ان کے کہنے میں آ گیا۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کے پرانے اور تجربہ کار افسروں کو برطرف کر کے اپنے ساختہ پرداختہ آدمیوں کو ان کی جگہ مامور کیا۔ اس طرح اس نے اس نظام کو درم بھرم کر دیا جو احمد شاہ نے قائم کیا تھا، اور کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی لقمان خان کو خبر ہوئی کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قندھار پہنچنے والا ہے تو لقمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لقمان خان کے سردار جو اب تک اسے ابھارتے رہے تھے اور اسے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے پر اکساتے رہے تھے، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے لقمان خان بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ابھارنے پر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا وہ تو دبک گئے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو اس نے کچھ سرکردہ لوگوں کو واسطہ بنا کر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ احمد شاہ اسے معاف کر دے۔ لیکن احمد شاہ نے اپنے بھتیجے لقمان خان کو گرفتار کر لیا، 2-3 روز قید میں رکھ کر اسے جلاد کے حوالے کر دیا، جس نے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اس طرح قندھار کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد احمد شاہ پھر ایک بار ہندوستان میں اپنی پوزیشن درست کرنے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ نادر آباد کی دینی اور حربی درسگاہ کا ناظم اعلیٰ حسام الدین اپنے بھائی مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ الجھا اداس تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، اور اپنے بھائی مجیر الدین کے سامنے وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا۔ مجیر الدین تھوڑی دیر اسے پریشانی کے عالم میں گہری سوچوں کے ساتھ دیکھتا رہا، پھر شاید اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، حسام الدین میرے بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم معمول کے خلاف افسردہ، پریشان اور الجھے سے ہو۔ کیا کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ کیا درسگاہ میں کسی نے تمہاری دل شکنی کی ہے؟ اور ہاں، میں تو تم سے پوچھنے والا تھا کہ آج عبداللہ میرے پاس کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس پر حسام الدین تھوڑی دیر تک بیچارہ افسردہ سے انداز میں اپنے چھوٹے بھائی مجیر الدین کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، شاید آج عبداللہ تمہارے پاس کام کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس پر مجیر الدین نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ حسام الدین دکھ، پریشانی اور افسردگی میں کہنے لگا، آج دوسرے سال کے مقابلے میں بھی وہ زال بیگ پپلزئی سے مقابلے میں ہار گیا ہے، اور اس کی پنڈلی کو لوہے کی سرخ مہر سے داغا گیا ہے، اور اس داغے جانے کے عمل کی وجہ سے شاید وہ آج تمہارے لوہار خانے میں کام کرنے نہ آئے۔ اس پر مجیر الدین بولا اور پوچھنے لگا، کیا تمہاری افسردگی، تمہاری پریشانی کا باعث یہ عبداللہ کا ہارنا ہے؟ اس پر حسام الدین بیچارہ غور سے مجیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے میرے بھائی، آج کے مقابلے میں عبداللہ کو ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ پہلے سال کے مقابلے میں جب یہ ہارا تھا تو اس وقت بھی گو میری توقعات کے خلاف ہی ہارا تھا، مگر مجھے دکھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج اس کے ہارنے پر انتہائی صدمہ ہوا ہے۔ آج میں نے محسوس کیا ہے جیسے یہ عبداللہ جان بوجھ کر ہار رہا ہے، ورنہ یہ زال بیگ کو بڑی آسانی سے ہرا سکتا تھا۔ مجیر الدین میرے بھائی، یہ عبداللہ گھڑ سواری میں، تیر اندازی میں، کمان پھینکنے اور تمام دیگر حربی فنون میں اپنا جواب، اپنی مثال نہیں رکھتا۔ تیغ زنی میں بھی یہ ایسا ہی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ زال بیگ سے کیسے ہارا ہے۔ اس کے انداز، اس کے اعتبار سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہارا ہے، اور مجھے اس کے ہارنے کا انتہائی صدمہ اور دکھ ہوا ہے۔ حسام الدین کی یہ گفتگو سن کر مجیر الدین بیچارہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھٹی کے اندر رکھے ہوئے لوہے کے گرم سرخ ٹکڑوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، میں پھر خود ہی کام کرنا شروع کرتا ہوں، میرے خیال میں عبداللہ آج نہیں آئے گا۔ این اسی موقع پر عبداللہ لوہار خانے میں داخل ہوا اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجیر الدین میرے بزرگ، اللہ کا یہ عاجز بندہ حاضر ہے، میں کام سے غیر حاضر نہیں رہوں گا۔ آپ بھٹی سے وہ لوہا نکال کر آئرن پر رکھیں جو سر ہو چکا ہے،
پھر دیکھیں میں اس پر ضرب کیسے لگاتا ہوں۔